وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله من كل ذنب أستغفر الله من كل ذنب أستغفر الله من كل ذنب اے خالق کل اے رب باری عرض یہی ہے تجھ سے ہماری دل میں ہو طاری لب پہ ہو جاری استغفر اللہ کل ذنب استغفر اللہ قادر علمی رحمت اللہ سب کی خطائیں پیارے نبی جی ہی بخشوائیں ان کا وسیلہ ہم پیش لائیں استغفر اللہ من کل ذنب وذنب وخطیۃ واتوب الیہ یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا کشاف الکروب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی
لا لا إلا الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله اول و آخر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ مرشد کامل کا ہے راز دین نبی کا ہے اعجاز امت احمد کا ہے ناز لا الہ الا اللہ حسبی ربی قلبی غیر اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا حسبی ربی جل اللہ ما محمد صلی اللہ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ لطف کیجئے کہ آئے ہیں حضور میں لے کے حال زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی
ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کا درود ہم کو دو جہاں میں ہے بہترین حصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بندہ فقیر رحمت اللہ دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ دو جہاں میں ہے رواں سکہ رسول اللہ کا دو جہاں میں ہے رواں سکہ رسول اللہ دو جہاں میں ہے رواں سکہ رسول اللہ کا دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا دونوں عالم دین و ایمان اولو العزمان عالم آپ ہیں دین و ایمان اولو العزمان عالم آپ ہیں مرتبہ کیوں کر نہ ہو اعلیٰ رسول اللہ کا مرتبہ کیوں کر نہ ہو اعلیٰ دو جہاں میں ہے رواں سکہ اور دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ آپ سلطان الرسل ہیں اور ختم الانبیاء آپ سلطان الرسل ہیں اور ختم کیا بیان انسان سے ہو کیا بیان انسان سے ہو رتبہ رسول اللہ کا دو جہاں میں ہے رواں سکہ رسول اللہ دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ رسول اللہ اللہ رفعت شان حبیب کبریا اللہ اللہ رفعت شان حبیب کبریا ہے جبین عرش پر تغرا رسول اللہ کا ہے جبین عرش پر تغرا رسول اللہ دو جہاں میں ہے رواں سکہ رسول دونوں عالم پڑھتے ہیں
تھی رسولوں کی زبان وقف ثنائے مصطفیٰ، تھی رسولوں کی زبان وقف ثنائے مصطفیٰ، ہر نبی پڑھتا رہا خطبہ رسول اللہ، ہر نبی پڑھتا رہا خطبہ، دو جہاں میں ہے رواں سکہ، دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ، اور ہو گیا دیدار حق کا مستحق وہ خوش نصیب، ہو گیا دیدار حق کا مستحق وہ خوش، جس نے دیکھا چہرہ زیبا رسول اللہ کا، جس نے دیکھا چہرہ زیبا رسول، دو جہاں میں ہے رواں سکہ، دونوں عالم پر عشق احمد میں عجب ہے حال قلب زار کا، عشق احمد میں عجب ہے حال قلب زار کا، شیفتہ ہے اور دیوانہ رسول اللہ کا، شیفتہ ہے اور دیوانہ، دو جہاں میں ہے رواں سکہ، دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ، سب گناہ دھل جائیں گے امت کے اے کو تا نظر، سب گناہ دھل جائیں گے امت کے اے کو تا، تو نے دیکھا ہی نہیں دریا رسول اللہ، سبحان اللہ، تو نے دیکھا ہی، دو جہاں میں ہے رواں سکہ، دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ، ہے توسل ہم کو غوث پاک سے نام خدا، ہے توسل ہم کو غوث پاک سے نام، جو ہے پیارا لاڈلا بیٹا رسول اللہ کا، جو ہے پیارا دو جہاں میں ہے دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ، ہو چکا روز ازل سے یہ غلام قادری، ہو رحمت اللہ سے ازل سے یہ غلام قادری، عبد رب
العالمین بردا رسول اللہ کا عبد رب العالمین بردا دو جہاں میں ہے روا سے کا رسول اللہ دونوں عالم پڑھتے ہیں کلمہ اللہ کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ معزز حاضرین کرام خواتین و حضرات آج کی شب معراج النبی کہلاتی ہے اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں سال ہر سال سے یہ عظیم الشان مجلس معراج النبی کے سلسلے میں منعقد کی جاتی ہے یہ سلسلہ میرے آبا و اجداد سے جاری ہے الحمدللہ ہمیں اس مجلس مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ شب لیلۃ المعراج النبی ایسی عظیم رات ہے کہ یہ خاصہ ہے یعنی خصوصیت ہے صرف رحمت العالمین شافی المذنبین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ باری تعالی نے تمام انبیاء کرام انبیاء و رسل علیہم السلام میں سے صرف ایک نبی و رسول کو اس عظیم الشان معجزے کے لیے چن لیا سبحان اللہ و بحمدہ بڑا معجزہ ہے اس معجزے کو یاد کرنے کے لیے ہم آج جمع ہوتے ہیں اور اس سے یہ نکتہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے عقائد اہل سنت والجماعت کا کہ جس دن یا جس رات کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جو اپنی ذات میں بہت عظیم ہو تو اس دن کو یا اس رات کو خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے یہ عقائد اہل سنت والجماعت میں سے ہے یعنی کہ ہمارا عقیدہ ہے ہم مولد النبی بھی مناتے ہیں ہم معراج النبی بھی مناتے ہیں ہم شب برات بھی مناتے ہیں اور ہم شب قدر بھی مناتے ہیں اور ہم 11ویں شریف بھی مناتے ہیں یہ تمام وہ دن اور وہ راتیں جن میں عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو باری تعالی نے یادگار کی صورت عطا فرمائی ہے خود قرآن مجید میں جب اللہ تعالی نے گزشتہ اقوام کے قصے بیان فرمائے بنی اسرائیل قوم کے اور اقوام کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی طرح اشارہ فرمایا کہ ذرا یاد کرو تو یہ یاد کرو جو ہے یہی تو ہے جو ہم یاد منا رہے ہیں
اسی طرف تو اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے کہ مسلمان اور مومن عظیم الشان واقعات کو فراموش نہ کرے. جیسے کہا گیا کہ موت کو مت بھولو، موت کو مت بھولو، ایسے ہی وہ دن اور وہ راتیں جن میں شان والے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم سال بہ سال محافل کا انعقاد کرتے ہیں. اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ نفع ہے، نقصان کا سوال ہی نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کوئی رات یا دن اسلامی نقطہ نظر سے منایا جاتا ہے تو پھر اس میں جو اعمال و اشغال کیے جاتے ہیں ان میں تلاوت قرآن، احادیث شریفہ، درود و سلام اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان، فضائل و کمالات، اور عربی اور فارسی اور اردو میں دعائیں اور لنگر عام، یہ سب کیا جاتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بات بھی، ایک عمل بھی ایسا نہیں جو خلاف شرع ہو. کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ عمل خلاف شرع ہے، نہیں ہو سکتا. بلکہ جو نام میں نے لیے جن اعمال کے، یہ تو سب اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں کہ رات دن انہیں یاد کرتے رہو. اس لیے یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں دن بھی نصیب کر رہا ہے اور رات بھی نصیب فرما رہا ہے. دیکھیں نا، آپ کو کوئی زبردستی تو بلایا نہیں گیا، آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے چاہا کہ آپ شریک ہو جائیں اس کے حبیب محبوب کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، تو آپ کو توفیق بخشی اللہ نے. اس پر اللہ کا شکر کریں بہت، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے. تو جو واقعات کی بات میں مثال کے طور پر کر رہا ہوں، ان میں سے یہ آج کی رات کا جو واقعہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نام ہے سفر معراج. یہ معجزہ ہے بہت بڑا، اور پھر ایسا معجزہ کہ اس میں اللہ کے رسول حبیب محبوب خاتم النبیین رحمت العالمین شافی المذنبین یکتا ہیں اور کوئی شامل نہیں ہے اس معجزے میں. ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی معجزات تو اور بھی انبیاء کو دی اللہ نے. ہاں دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، اور کوڑ کے مریضوں کو دست مبارک پھیر کر شفا دینے کا معجزہ دیا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مار کر ان میں زندگی عطا کرنے کا معجزہ دیا. اور دیگر انبیاء میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا کا معجزہ دیا. عصا جو ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ اس کو فرعون کے دربار میں پھینکا تو اژدہا بن گیا.
موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا، وہ ہاتھ، دست مبارک ان کا، کہ اس کو گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو ایسی چمک ہوتی کہ لوگوں کی آنکھیں چندیا جاتی، دیکھ نہ سکتے روشنی کو. یہ معجزہ تھا نا. حضرت داؤد علی نبینا، ان کو معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے موم. یہ معجزہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ہواؤں پر ان کو قدرت عطا فرمائی، جنات کو ان کے قابو میں دے دیا. اس طرح سے باری تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، تو اس سے انکار نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ جس کو سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، یہ صرف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے. یہ اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا، اس میں کوئی اور رسول شامل نہیں ہے. آپ فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نبی، اس رسول کی امت میں ہیں الحمدللہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کے بھی معجزات دیے، اور یہ ایک معجزہ ایسا دیا کہ وہ دیگر انبیاء کو نہیں دیا، وہ صرف اپنے حبیب و محبوب کو دیا ہے. یہ سفر معراج کا معجزہ کوئی معمولی معجزہ نہیں ہے. معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کو، خلاف عادت واقعہ، خلاف فطرت نہیں، خلاف عادت، کہ عام طور پر ایسا نہ ہوتا ہو، نہ عام طور پر ایسا ممکن ہو. یہ تو اللہ کے اذن سے ہو، اللہ کے حکم سے ہو. ویسے بھی ہر معجزہ ہر نبی کا جو ہوا ہے وہ باذن اللہ ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کے ہاتھوں پر ایسے معجزات دکھلا دیے کہ جس کو سن کر عقل حیران ہے، اور عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک، کیونکہ خلاف عادت معجزہ ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. اس لیے یہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو خلاف عادت معجزہ ہے، کہ جس کو سن کر عقل حیران ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ استعمال کرے عقل کو، عقل سے سوچے، عقل سے سمجھے، عقل کو اس طرف لگائے کسی بات کی طرف، تو جو بات عقل میں آئے اسے مانے، اور جو بات عقل میں نہ آئے اسے نہ مانے. یہ عام حالات کے لیے. عقل اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ نے عقل کو پیدا کر دیا تو عقل یہ نہیں کر سکتی کہ اب جس کام کے لیے اللہ کا حکم ہو جائے عقل اس کا انکار کرے، جبکہ وہ عمل نص قرآنی سے بھی ثابت ہو اور احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہو. پھر عقل کی وہاں یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ منع کرے، وہ انکار کرے. ایسی عقل کو پھینک دینا چاہیے. اسلام کا اصول مسلمہ یہ ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں آ گئی اس کو اپنی عقل کی نظر سے یا اپنے علم کی نظر سے مت دیکھو، اس کو اللہ کے حکم کی نظر سے دیکھو. حکم خدا بندی ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ورنہ تو لائن لگ جائے گی.
قرآن میں سے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو لائن لگ جائے گی ایسے واقعات کی کہ جہاں عقل کام نہیں کرتی، تو پھر تو پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا، صرف معراج کا نہیں، پھر تو معاذ اللہ پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا. یہ بھی نہیں مان رہے، پھر وہ بھی نہیں مان رہے، پھر وہ بھی نہیں مان رہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یا کوئی کہے کہ سائنس نہیں مان رہی ہے، تو سائنس ایک الگ چیز ہے، اللہ کے حکم کے آگے سائنس کیا ہے؟ سائنس کسی انسان کو پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں، اگر اللہ نہ چاہے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. سائنس کسی انسان کو مار بھی نہیں سکتی، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی مر نہیں سکتا. اور سائنس کسی انسان کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ مارنا چاہے. کوئی ڈاکٹر یہاں سے لے کے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کسی کو بچا سکتا ہوں موت سے؟ نہیں کرتا. سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو وہاں عقل کہاں گئی؟ وہاں سائنس کہاں گئی؟ نہیں. وہاں ماننا پڑتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. خالق ہمیں، زندگی تو مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. تو جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے. وہاں عقل کی گنجائش نہیں ہے. بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. علامہ اقبال فرماتے ہیں. تو ایسے افراد بھی دنیا میں ہوئے ہیں، فلاسفر، اور ایسے بھی جنہوں نے اپنے آپ کو عالم کہا مگر انہوں نے واقع معراج کا انکار کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک آن کی آن میں جانا اور آن کی آن میں لوٹنا یہ بھی ناممکن ہے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اونٹوں پر بھی کوئی جائے تو 40 دن کا فاصلہ ہے. جب اونٹوں پہ سفر ہوا کرتے تھے تو اگر کوئی مدینہ شریف سے سفر کرے تو 40 دن میں بیت المقدس جا کر پہنچے. تو لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں مان رہے. یہ انکار صرف اس دور میں نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی ہوا. کچھ لوگوں نے نہ مانا، مرتد ہو گئے، یعنی تھے اسلام میں مگر نو مسلم تھے، ابھی پختہ نہیں تھے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ابھی اسلام تو قبول کر چکا ہو مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی صرف اسلام ہے، جس کو کہتے ہیں مان لینا، بس اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. یہ الگ چیز ہے. لیکن ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ تو عشق کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ اندر عشق و محبت ہو، وہ ایمان ہوتی. تو بہت سے لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو سن کر اس وقت جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا واپس تشریف لا کر سفر معراج سے کہ میں پہلے مرحلے میں مسجد الحرام یعنی مکہ شریف، بیت اللہ شریف ہے نا مسجد الحرام جہاں کعبہ شریف ہے، اور میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے پھر میں آسمانوں پر گیا، اور یہ سب
رات کے ایک قلیل حصے میں ہوا ہے. یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہی قرآن مجید کی سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، دونوں نام ہیں اس سورت کے، اس کے اندر موجود ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی جس میں کوئی عیب، کوئی نقص کا شبہ بھی کفر ہے. اللہ کی ذات پاک، سبحان کا معنی ہی ہے پاک ہے، یعنی اس کی طاقت، اس کی قدرت ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے. وہ جو کچھ چاہے وہ کر دے، جو چاہے وہ ہو جائے. تو اللہ نے خود اپنے اوپر لیا اس سفر معراج کو کہ سبحان الذی اسرا، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو. دیکھیں اب تو ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، ہم سب بندے ہیں، اور بندوں میں مسلم اور کافر یہ بھی بندے ہیں. یہ نہیں صرف مسلم، کفار بھی بندے ہیں اللہ کے، مشرکین بھی بندے ہیں اللہ کے. بندہ ہونے کے اعتبار سے جتنی جاندار مخلوق ہے انسانی، وہ سب بندے ہیں. مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس سفر معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان فرمائی ہیں، شانیں، شان نہیں، شانیں. شان تو ایک ہوگی نا، لیکن آپ شروع سے لے کر آخر تک، نیچے سے اوپر جانے تک اور اوپر سے پھر نیچے آنے تک، ایک شان نہیں کئی شانوں کو ملاحظہ کریں گے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی کئی شانیں ہیں، ہر شان افضل اعلیٰ ہے، عرف و اعلیٰ ہے، اور دوسرے انبیاء سے جدا ہے. کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. جب واقعہ معراج کو آپ تفصیلاً پڑھیں یا تفصیلاً سنیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں عقل کیا ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے. قدرت الہی میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں. اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تو خود یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد بعبدہ فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنا کامل بندہ بنایا ہوا ہے، خاص بندہ بنایا ہوا ہے. وہ کوئی آپ کی طرح بندے نہیں ہیں، خاص بندے ہیں، انسان کامل جن کو کہا جاتا ہے. ہر بندہ تو انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان کامل نہیں ہے. لیکن نبی آخر الزمان رحمت اللہ عالمین شافی المذنبین علیہ تحیۃ التسلیم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ وہ انسان کامل ہے، کامل و اکمل. تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. لیلن، یہاں بات آئی کہ رات کے ایک حصے میں، پوری رات نہیں. پوری رات میں تو کئی گھنٹے ہوتے نہیں، پوری رات نہیں، بلکہ واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ایک درخت کے پاس سے گزرے
تو آپ کا امامہ شریف اس سے ٹکرایا تو اس کی ٹہنیاں ہلیں اور واپس آتے ہوئے ہلتی رہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا، اب ظاہر ہے کوئی پتے اگر ہلیں گے یا ٹہنی اگر ہلے گی تو کتنی دیر تک ہل سکتی ہے؟ ذرا سی دیر تو تھم جائے گی. لیکن اگر ٹہنیاں ہل رہی تھیں اور واپسی تک ہل ہی رہی تھیں تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اتنی دیر میں گیا ہے کہ جہاں عقل جا ہی نہیں سکتی ہماری. تو کیسے ہوا؟ اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا نا. تو انکار تو وہاں ہوگا جہاں کوئی اللہ کے حکم کو نہ مانے، جہاں کوئی اللہ کی قدرت کو نہ مانے. انکار تو وہاں پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں لے گیا ہوں اپنے نبی کو سفر پر، معراج پر، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گیا ہوں، تو یہ تو خود اللہ فرما رہا ہے. تو جس کو انکار کرنا ہوگا اس کو تو پہلے اللہ کی قدرت کا انکار کرنا پڑے گا، پھر معراج کا انکار کرے گا. وہ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ سفر معراج کا انکار تو بعد میں ہوگا، پہلے تو قدرت خداوندی کا انکار کرنا پڑ جائے گا اس کو. کیوں کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا تو پہلے تو آپ کو وہ انکار کرنا پڑے گا کہ نہیں، اللہ نہیں لے جا سکتا. اچھا تم بندے ہو یا خدا ہو؟ خدا تو یہ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا، تم کہہ رہے ہو نہیں لے جا سکتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی اگر معراج کا انکار کرے گا تو پھر پہلے وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرے گا، قادر کی قدرت کا انکار کرے گا، تب انکار کر سکتا ہے معراج کا. وہ تو بات ہی دوسری ہو جائے گی. پھر یہ تو وہ بات ہے نا جو اللہ ہی کو نہ مانے. سمجھ لیں آپ، جو اللہ ہی کو نہ مانے وہ رسول کو کیوں مانے؟ جو رسول کو نہ مانے وہ صحابی کو کیوں مانے؟ جو رسول کو نہ مانے وہ اہل بیت کو کیوں مانے؟ جو رسول کو نہ مانے وہ ولی کو کیوں مانے؟ تو اللہ کو ماننے سے ساری چیزوں کو ماننا پڑتا ہے نا، اللہ کی قدرت کی وجہ سے. اللہ ہی نے نبی بنائے، اللہ ہی نے رسول بنائے، اللہ ہی نے ولی بنائے، اور اللہ ہی نے معراج کرائی حضور کو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ ماننا پڑتا ہے. اور پھر ایسی معراج، ایسا معجزہ کہ جو میں نے عرض کیا کہ اس معجزے میں کوئی اور نبی شامل نہیں ہے، حالانکہ نبی انبیاء سب ہیں. اس سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام پر فوقیت رکھتے ہیں. یعنی اولیت رکھتے ہیں، مقدم ہے، امام الانبیاء ہیں. یہ بات صحیح ہے. اور امام الانبیاء ہونا ایک تو یہ ہے کہ درجے کے اعتبار سے انبیاء ہونا، درجات، ہر نبی کا درجہ ہے بڑا، مگر نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب نبیوں سے بڑا ہے، تو وہ امام الانبیاء ہوئے. اور ایک امام الانبیاء ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقع معراج میں جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے ہیں مسجد الحرام سے، تو وہاں جتنے گزشتہ انبیاء کرام تھے وہ سب موجود تھے. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ ان کی امامت فرمائیے. اب نماز ہوگی، کیونکہ نماز معراج سے پہلے بھی ہوا کرتی تھی، 2 وقتوں کی، صبح کی اور شام کی. 5 وقت کی نماز معراج میں فرض ہوئی جب حضور اوپر تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، ورنہ 2 وقت کی نماز پہلے بھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کروائی نا، اس میں تمام انبیاء کرام تھے.
اور وہ سب کون تھے؟ مقتدی تھے. تو آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ فخریہ طور پر کہہ سکتے ہیں اور شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس نبی اور اس رسول کی امت میں پیدا فرمایا جس کو اتنی شانیں عطا فرمائی. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت اللہ عالمین، شافی المذنبین، آنس الغریبین، راحت المشتاقین، قائد الغر المعجلین. صفات ہیں حضور کی. ایسی صفات ہر نبی کی نہیں ہے. نبی ہر نبی ہے، رسول ہر رسول ہے، اور ہمارا سب پر ایمان ہے. کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو صرف محمد رسول اللہ پر ایمان رکھے، عیسیٰ پر ایمان نہ رکھے، موسیٰ پر ایمان نہ رکھے، آدم پر ایمان نہ رکھے، سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے، داؤد علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے تو کافر ہو جائے گا. کسی ایک نبی کا انکار کفر ہے. یہ جو بڑے بڑے یورپین ممالک میں معاذ اللہ جب بلاسفیمی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے معاذ اللہ کسی نہ کسی حوالے سے، تو وہ ناجائز فائدہ ہم سے کیا لیتے ہیں؟ ہم سے ناجائز فائدہ کیا لیتے ہیں؟ ناجائز فائدہ یہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کی امت میں ان پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح علیہ السلام پر. ہم عیسائی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم جیزس پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اگر یہودی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. تو ہم سے کیا ناجائز فائدہ لیتے ہیں؟ وہ یہ ناجائز فائدہ لیتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی کتنی بھی توہین کر لیں مگر مسلمان کبھی عیسیٰ اور موسیٰ کی توہین نہیں کرے گا. کچھ بھی ہو جائے وہ سر ہی جھکائے گا. وہ عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کہے گا، وہ موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کہے گا. ان کو یہ بات معلوم ہے تو وہ توہین کرتے ہیں، تو ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم توہین نہیں کر سکتے نا کسی کی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ کوئی نبی ایسا نبی نہ ہوا، کوئی رسول ایسا رسول نہ ہوا جیسے اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اسی لیے میرے دادا میرے جد امجد نے حج کیا جس زمانے میں وہ ترکی دور حکومت تھا. حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول قادری الرحمن جن کا مزار شریف باہر موجود ہے، انہوں نے جب حج کیا تو وہ حجاز مقدس کہلاتا تھا. اس وقت سعودی عرب نہیں کہلاتا تھا، اس وقت ترکی دور حکومت تھی. تو جس وقت آپ نے حج کیا تو آپ نے یہ واقعہ اپنا بیان کیا کہ میں حرم شریف میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میلاد خواں بیٹھے ہوئے تھے. حرم شریف میں ایک مصری میلاد خواں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے نا، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اس کو ہم حلقہ کہتے ہیں. حلقہ ذکر اللہ کو بھی اسی لیے حلقہ ذکر اللہ کہا جاتا ہے کہ جب ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے حلقہ، حلقۃ الذکر. جو میرے جد امجد نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مصری میلاد خاں میلاد شریف پڑھ رہا تھا، اس میں ایک شعر تھا. ایک شعر وہ شعر کیا تھا؟ الحمدللہ الذی قد خصنا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ شکر کرو اللہ کا، آپ فخر کرو کہ آپ ایسے نبی ایسے رسول کی امت میں پیدا ہوئے کہ جن کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ایسی شان سے پیدا فرمایا، اور آسمان پر بلایا تو ایسی شان سے بلایا، معراج فرمائی تو ایسی شان سے عطا کی. بتائیے آپ، تو یہ تو فخر اور شکر کی بات ہے.
تو فرمایا میرے جد امجد نے کہ وہ یہ پڑھ رہا تھا میلاد خواں، الحمدللہ الذی قد خصنا بمحمد خیر الوراء نبینا. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الذی قد خصنا، جس نے ہمیں خاص کر لیا، جس نے ہمیں خاص کر لیا. ہمیں خاص کرنے کا اشارہ نبی کی طرف نہیں ہے، امت کی طرف ہے، اپنے آپ کی طرف ہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں خاص کر لیا. مگر کیسے خاص کیا؟ اگلا مصرے میں وہ کہتا ہے بمحمد، بمحمد خیر الورائے نبینا، اس محمد کے وسیلے سے جو تمام نبیوں میں سے بہتر نبی ہیں، اس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بھی خاص کر لیا. تو اس میں کوئی شک نہیں، امت محمد رسول اللہ خاص امت ہے. یہ تو نصیب اپنا اپنا ہے، ورنہ من حیث القوم اور مسلم امہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد جو ہے وہ بہت عظیم امت ہے. آپ دیکھیں نا کتنی خاصیت والی بات ہے کہ ایسی امت تو کسی نبی کی نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ ہر نبی کے پاس امتیں ہیں، مگر جو شان اللہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی وہ ان کی خاصہ، اپنی مثال آپ، کوئی مثل نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. علماء نے فرمایا اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اتنا حصہ قرآن مجید کا جس میں اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، تسبیح ہے اس کے لیے، سبحان اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے نا. ہمارے سلسلے میں جو مرید ہوتا ہے اس کو 5 تسبیحیں جو دی جاتی ہیں، اس میں پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بعد نماز فجر. وظیفہ پنج گنج، 5 تسابیح کو ہمارے ہاں نام دیا گیا ہے وظیفہ پنج گنج، یعنی وہ وظیفہ جو 5 خزانوں کا وظیفہ ہے. تو سبحان اللہ کی تسبیح پہلی تسبیح ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. ایک حدیث پاک ہے کلمتانی حبیبتانی علی اللسانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی علی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی. یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث شریف. کیا کہ فرمایا 2 کلمے ہیں، 2 کلمے، کلمتان، 2 کلمے، کلمتانی علی اللسانی، زبان پر 2 کلمے، خفیفتانی جو کہ مختصر ہیں، یعنی بہت بڑے نہیں ہیں پڑھنے کے اعتبار سے، لمبے چوڑے نہیں ہیں کہ کوئی عاجز آ جائے کہ بھائی کیسے پڑھیں ہم، نہیں بچہ بھی پڑھ لے گا، یاد کر لے گا. تو خفیفتانی اور ثقیلتانی علی المیزانی، فرمایا ترازو میں بہت بھاری ہیں. وہ روز قیامت جو ترازو ہوگا نا، میزان نیکیوں کو تولنے والا، تو حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس میں تو بڑے بھاری ہو جائیں گے، وہ اس میں بڑا وزن ہوگا ان تسبیحات. تو وہ تسبیح کون سی ہے؟ حدیث میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو دور ہو جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، یعنی کہ مثال دی نا کہ سمندر کا جھاگ، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی حد نگاہ تک جاؤ تو سمندر ہی سمندر ہو، ختم ہی نہ ہونے میں آئے سمندر، جہاں تک نظر جاری ہے سمندر چل رہا ہے، آخر نظر بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بھائی سمندر تو ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں نظر آ رہا.
تو فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو یہ جو دو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بندہ پڑھتا رہے تو گناہ دور ہو جائیں گے، اس کے بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جد امجد نے کلام لکھا ہے، کلیات قادری یہ کتاب ہے نا، ان کے مجموعہ کلام اس میں موجود ہے۔ اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان اللہ، اے طالب حق پڑھ لے تو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے گا نظر وہ نور خدا سبحان اللہ سبحان، آئے گا نظر وہ نور خدا سبحان اللہ سبحان اللہ، دل پاک کرے سبحان اللہ، جاں پاک کرے، دل بھی پاک ہو جائے اور جسم بھی پاک ہو جائے، جان بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ، دل پاک کرے سبحان اللہ، جاں پاک کرے، تسبیح یہ ہے کیا خوب دلا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے طالب حق پر آئے گا نظر وہ نور خدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان سے اللہ نے شروع کیا اس سفر کے واقعے کو، سبحان الذی اسری۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنے حصے کا انکار کرے تو کفر ہے، کافر ہو جائے گا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کو بھی کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا۔ باقی بات تو بات کی ہے، آسمانوں تک جانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی اتنے سے حصے کا بھی انکار کر دے گا کہ نہیں مسجد حرام سے بھی مسجد اقصی تک نہیں جا سکتے، تو اگر مسلمان ہے تو نکل جائے گا اسلام سے باہر، ماننا پڑے گا اسے۔ کیوں؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں، اللہ لے گیا ہے۔ کس کو لے گیا؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو لے گیا ہے۔ اچھا جب بات یہ کہ لے جانے والا اللہ ہو اور جس کو لے جا رہا ہو وہ اللہ کا خاص بندہ ہو، پھر کیسے ناممکن ہے؟ پھر کیسے مشکل ہے؟ لے جانے والا بھی خاص اور جس کو لے جایا جا رہا ہے وہ بھی خاص، خاص الخاص، تو پھر تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، نہ انکار کی نہ ادھر ادھر چوں چرا کرنے کی۔ تو چوں چرا وہ کرتے ہیں جو ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنے کی اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، سر سید احمد خان کے جیسے۔ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں واقعہ معراج کو انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ تو کیسے مسلمان ہو تم یار؟ ہاں کچھ بھی ہو پھر کیا فائدہ ہے؟ جس واقعے کو بڑے بڑے صحابہ کرام مان رہے ہوں اور احادیث میں تواتر کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہو، متواتر حدیث 20 سے زیادہ صحابہ کرام اس کو روایت کر رہے ہو، اور کوئی کہے نہیں مان رہا، تو پھر عقل کہاں ہوگی؟ وہ تو بے عقل کہلائے گا۔
یہ نہ کہے کہ میں عقل میری نہیں مان رہی، سمجھے کہ بے عقل ہو تم عقل کو وہاں لا رہے ہو سامنے. اللہ کے حکم کے آگے عقل کی کیا گنجائش؟ اللہ اپنے حکم سے لے جا رہا ہے، بس باذن اللہ ہو رہا ہے. ہر معجزہ باذن اللہ ہوتا ہے، تو معراج بھی ایک معجزہ ہے اور یہ بھی باذن اللہ ہے. بس بات ختم ہو گئی. پھر کس بات کی حجت بازی؟ چاہے وہ اس دور میں تھی چاہے وہ اس دور میں ہو، یہ سب بیکار بات ہے. مسلمان کا کام تو ماننا ہے. چنانچہ فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں تک تو اس سورہ میں ذکر ہے. اس کے بعد سورۃ النجم میں ذکر ہے اگلے سفر کا، اگلے مرحلے کا، جو آسمانوں پر حضور تشریف لے گئے. اور پھر جو زیادہ تفصیلات ہیں وہ احادیث شریفہ میں ہیں. اب احادیث شریفہ میں جتنا واقعات موجود ہیں ان کو کوئی نہ مانے، آسمانی واقعات کو کوئی نہ مانے، تو علماء فرماتے وہ گمراہ ہے. گمراہ راہ راست پر نہیں، وہ گمراہ ہے. کیوں نہیں مانتا؟ مسلمان تو قرآن کو بھی مانتا ہے اور مسلمان حدیث کو بھی مانتا ہے. وہ مسلمان نہیں جو کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا. یہ کیسی بات ہوئی؟ اسلامی تعلیمات کے ماخذ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے اور اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے. ان کو مان کر اسلامی تعلیمات پر عمل ہوگا نا. تو حدیث اپنی جگہ ہے. صحیح احادیث میں واقعات شب معراج کے اور سفر معراج کے موجود ہیں، وہ تفصیل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، تو واقع معراج کی بھی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور تفصیلات اللہ کے رسول نے اپنے زبان مبارکہ سے ارشاد فرمائی. اب اگر زبان مبارکہ سے حضور نے ارشاد فرما دی تب بھی تو قرآن نے یہ کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی مرضی سے فرماتے. تو اگر الرسول نے احادیث شریفہ میں واقعات معراج کو بیان فرمایا تو اللہ کی مرضی سے بیان فرمایا، کیونکہ ہر چیز قرآن میں تفصیل سے نہیں آئی. نہ نمازوں کے احکام قرآن میں تفصیل سے آئے، نہ روزوں کے احکام قرآن میں تفصیل سے آئے، نہ حج و عمرے کے احکام قرآن میں تفصیل سے آئے، بلکہ یہ تفصیلات تو احادیث میں آئی ہیں. تو اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو پھر واقعہ معراج کو بھی حدیث سے مانیں. یہ کیا کہ نماز تو ہم تفصیلات پڑھیں حدیث کی روشنی میں، نماز میں کیا پڑھنا ہے وہ ہم حدیث کی روشنی میں پڑھیں. کیا قرآن بتاتا ہے کہ نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ نہیں بتاتا نا. قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قیام میں کیا پڑھو؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ رکوع میں کیا پڑھو؟ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ سجدے میں کیا پڑھو؟ نہیں لکھا ہوا. یہ تو احادیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خود نماز پڑھ کر بتا دیا کہ اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھو پڑھتا، جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. تو احادیث سے تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی قرآن میں تفصیلات نہیں ہے تو ہم کیا کریں. تو کوئی بات نہیں، قرآن میں تفصیلات نہیں ہے، بہت ساری عبادات کی نہیں ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر واقع معراج کی بھی نہیں. فرض عبادات جو ہیں ہماری ان کی تفصیلات نہیں ہے قرآن میں. تو کوئی انکار کرتا ہے عبادت کرنے سے؟ نماز پڑھنے سے کوئی انکار کرتا ہے؟ کرے نا انکار، کہے کہ بھائی میں نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں کہ نماز میں کیا پڑھو، تو نماز نہیں پڑھ رہا. جاؤ پھر جہاں جانا ہے جاؤ. تو نماز پڑھنے کے لیے تو حدیث میں دیکھو گے، روزے رکھنے کے لیے حدیث دیکھو گے، حج کرنے کے لیے حدیثیں دیکھو گے، احرام کی حالت میں کیا کرنا ہوتا ہے، احرام کیسے فاسد ہو جاتا ہے، کیسے ختم ہو جاتا ہے، احرام سے کیسے کوئی باہر آ جاتا ہے نا، کیسے دم دیا جاتا ہے، کیسے دم واجب ہو جاتا ہے. یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو پھر حج کیسے کرتے ہو؟ اگر کوئی انکار کرے واقع معراج کا تو اس سے پوچھو حج کیسے کرتے ہو بھائی؟ کہے گا وہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے نا. تو کہنا معراج بھی تو حدیث میں لکھی ہوئی ہے تفصیل سے. واقع معراج بھی تو حدیث میں لکھا ہوا ہے.
تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ساری تفصیلات احادیث میں ہیں، اور سیاہ ستہ کی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ حدیث ہے. تو تم نماز پڑھتے ہو حدیثوں سے، حج کرتے ہو تم حدیثوں سے، روزے رکھتے ہو تم حدیثوں سے، تو معراج کا انکار کرنے میں تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم کہہ رہے ہو نہیں حدیثوں میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے. تو قرآن میں تو بھائی اجمالاً ذکر کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ صرف ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن تفصیلات احادیث میں موجود ہیں، اور احادیث پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں ماننا ہے حدیث کو. بغیر مانے ہوئے کیسے مسلمان ہوں گے کوئی مرد یا عورت؟ ماننا پڑے گا. ہمارا دین زیادہ تر حدیثوں پہ چل رہا ہے. فلاں کم عمل کے لیے ہم کہتے ہیں حدیث میں آ گیا بھائی ایسا نہیں کرو، حدیث میں آ گیا ایسے پانی پینا، حدیث میں آ گیا ایسے کھانا کھانا، حدیث میں آ گیا پہلے یہ پڑھنا، حدیث میں آ گیا بعد میں یہ پڑھنا. تو یہ سب چیزیں کیا قرآن میں؟ ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی نہیں بیٹھ کر پینا، تو کیا قرآن میں؟ نہیں. بولو نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں آب زمزم کھڑے ہو کر پینا، تو کیا قرآن میں؟ نہیں. تو ادھر تو سب کو حدیث یاد آ جاتی ہے، اور باقی جب معراج کا ذکر آئے تو کہہ رہے وہ سائنس والے نہیں مان رہے. ابے سائنس والوں کو چھوڑو، تم ہر جگہ سائنس چلے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ تو سائنس کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی قدرت سے چل رہا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ میری طاقت میری قدرت ہے، میں جو چاہوں کروں. کون جرت رکھتا ہے اس کے کام میں دخل اندازی کی؟ نہ سائنس نہ فلسفہ، وہاں تو صرف عشق چلتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام کود گئے تھے نا آگ میں، اور معجزہ تھا نا کہ زندہ سلامت آ گئے باہر. سائنس کیا کہتی ہے بتاؤ؟ بھائی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو آگ میں جائے گا جلس جائے گا، جل جائے گا. 70% جسم جل گیا تو مر جائے گا. سائنس تو یہ کہہ رہی ہے. ڈاکٹر تو یہ کہہ رہا ہے. بندہ کتنا جلس گیا بھائی؟ اتنا جلس گیا، نہیں یہ نہیں بچ سکتا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے باہر. اب کہو کیا کرنا ہے سائنس؟ کر لو جو کرنا ہے. تو اس طرح سے ماننا ہے نا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق جو ہے وہ کود گیا، اور عقل جو ہے وہ ابھی کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا ایسا. عقل کہہ رہی نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا. سائنس کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. ارے بھائی یہ تو اللہ نے کیا نا. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا آگ سے کیا ہے آگ، یہ جو میرے پیغمبر تیرے اندر چلے گئے نمرود کے حکم سے ان کو پھینک دیا گیا ہے، تو یہاں اب اللہ کا حکم چلے گا کہ ان کو ٹھنڈی ہو جائے ان کے اوپر، جلانا مت ان کو. تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ ہاتھ ڈالو آگ میں تو جل جائے، پانی رکھو آگ میں تو گرم ہو جائے. وہ تو یہ کہتی ہے سائنس. مگر نہیں، اللہ فرماتا ہے میرا حکم ہے نا، تو میں نے اپنے حکم سے فرما دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. یہ بات. تو اسی طرح واقع معراج کو تسلیم کرنا ہے، اور اس طرح کا جوابات اپنے ذہن میں رکھنے، اور کوئی اگر سوال کرے تو اس طرح کے جوابات دینے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. چنانچہ ہوا کیا؟ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو سفر تھا معراج کا، یہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ رات کے قلیل حصے میں ہوا ہے. اب قلیل حصہ کتنا تھا اس کی ہمارے پاس کاؤنٹنگ نہیں ہے، بس قلیل کا مطلب قلیل سمجھنا ہوتا ہے چیزوں سے. جیسے میں نے کہا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے تذکرے میں کہ امام شریف
ٹکرایا درخت کی ٹہنی سے تو ٹہنی ہلتی رہی. یا تذکرے میں لکھا ہوا ہے کہ بستر آپ کا گرم رہا، جیسے آپ گئے ویسے واپس آئے بستر گرم ہی رہا. جیسے کوئی اٹھتا ہے تو بستر پر ایک گرمی ہوتی ہے کہ بھئی یہاں کوئی لیٹا ہوا تھا، یہاں کوئی آرام کر رہا تھا. تو رات کا قلیل حصہ کتنا، یہ ہمارے شمار کی بات نہیں ہے، بس یقین کی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا رات کے مختصر حصے میں گئے. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے، حتیم وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ کے باہر ہے لیکن وہ ہے کعبہ کا حصہ، کیونکہ جب کعبہ شریف سیلاب سے نقصان میں آ گیا تھا تو اس وقت جب دوبارہ اس کو بنایا گیا تو اتنے حصے کو چھوڑ دیا گیا کچھ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے. وہ حصہ حتیم کا جو ہے وہ باہر ہے لیکن ہے وہ کعبے کا حصہ، یعنی کعبہ ہی تھا وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں وہاں آرام کر رہا تھا حتیم میں. ایک حدیث میں ایک میں ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہا تھا. تو اس کی تطبیق کیا ہے دونوں میں؟ وہ یہ ہے کہ وہیں پر ام ہانی کا گھر بھی تھا. ام ہانی کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، ابی طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بہن، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ام ہانی، ان کے گھر میں حضور تھے. حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے حاضر خدمت ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر ان کا سینے اطہر کو چاک کیا، شق کیا. شق صدر جس کو کہا جاتا ہے، جیسے آپریشن ہوتا ہے نا، ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو سینے کو چاک کیا اور اس میں سے جو کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو منفی تھی اس کو نکال دیا اور سینے مبارک کو آب زمزم سے دھویا، غسل دیا جیسے آب زمزم سے. آب زمزم جو ہے وہ تمام پانیوں میں یعنی کہ حوض کوثر سے بھی زیادہ افضل پانی ہے وہ، اور احادیث شریفہ ہے آب زمزم پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آب زمزم وہ ہے کہ جو بندہ اس کو جس نیت سے پڑھے پیے، جس نیت سے، اس نیت میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. یعنی بیماری میں اگر شفا کی نیت سے پیے تو شفا حاصل ہو جائے، کسی مقصد میں کامیابی کی نیت سے پیے تو وہ مقصد پورا ہو جائے. تو اس کے اندر تاثیر ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے. کس میں؟ آب زمزم کے اندر. اور آب زمزم کیا ہے؟ وہ کنواں کہ جو ایک پیغمبر کی ایڑی سے پیدا ہوا تھا. کون؟ اسماعیل علیہ السلام کی. جب وہ رو رہے تھے تو اپنے پیر مار رہے تھے تو اس کی وجہ سے وہاں پر پانی پیدا ہو گیا اور وہ کنواں ہو گیا، وہ چشمہ آب زمزم ہوا جو کہ آج تک چل رہا ہے اور اس کا پانی پیا جا رہا ہے اور اس کی تکریم کی جاتی ہے، اس پانی کی یعنی تعظیم کی جاتی ہے آب زمزم کی. عام پانی کی طرح نہیں ہوتا وہ، لوگ اس کو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، ادب کے ساتھ اس کو نوش کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر اس پانی کو پیتے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آب زمزم جب پیو تو کوشش کرو کہ پیٹ بھر کے پیو. یعنی کہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تھوڑا ہے تو تھوڑا پی لیا، لیکن اگر ہے تو فرمایا کہ خوب جی بھر کے پانی پیو آب زمزم. تو آب زمزم سے حضور کے سینے اقدس کو فرشتوں نے دھویا ہے. اب آپ یہ دیکھو نا، ڈاکٹر تو یہاں بھی کہے گا بھائی سینے کو کیسے کھولا جا سکتا ہے اور پھر سینے کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے اور پھر کیسے کوئی صحت یاب ہو سکتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے، بائی پاس ہے، دل کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو لگایا جاتا ہے، پھر کوئی وینٹیلیٹر پہ بھی ہوتا ہے، پھر کوئی خون چڑھایا جاتا ہے، پھر کیا کیا ہوتا ہے، تب جا کے بائی پاس ہوتا ہے کسی کا. لیکن بات وہی آ گئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کام اللہ کے حکم سے ہو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتا ہے، اس میں چوں چرا کی گنجائش. شق صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار ہوا ہے. ایک تو بعثت کے وقت، اور ایک جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
جو حضور کو دودھ پلاتی تھی، جب ان کے گھر میں حضور تھے تو چھوٹے تھے 4 سال کے، اس وقت بھی آپ کا سینہ شق کیا گیا، اور ایک کسی اور وقت میں ہوا، اور ایک جو ہے یہ معراج کے وقت میں ہوا، سفر معراج کے وقت میں، تو 4 بار شق صدر ہوا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، یہ کوئی ایسی ادھر کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہے، حدیث سے ریلیٹڈ بات ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک براق پر سوار کرایا گیا. براق کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا اور خچر ہوتا ہے اس سے چھوٹا تھا، اور براق سفید براق، اور وہ خاص کر لایا گیا. اور اسی قسم کے جانور پر حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام سواری فرمایا کرتے تھے. تو میرے لیے بھی یہ سواری لائی گئی اور مجھ کو اس پر بٹھایا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر نہ بھی بٹھاتے تو جب اللہ ہی لے کر جا رہا ہے تو بغیر براق کے بھی اللہ لے جا سکتا تھا. وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ براق پر بٹھا کر لے جانا تھا، یہ حضور کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے تھا کہ آپ کو اس طرح سے لے جایا جا رہا ہے جیسے کوئی دولہا کو سواری پر بٹھا کے لے جاتا ہے. تو آپ عرش عظیم کے دولہا بن کر جا رہے ہیں، جس کے لیے عرش پر استقبال کے اہتمام کیا جا رہا ہے. تو آپ کے لیے براق آیا ہے، اور وہ کوئی عام جانور تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایسا جانور ہے کہ جو خاص آپ کے لیے آیا ہے. اس پر آپ کو بٹھایا گیا اور پھر آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا گیا، اور وہاں پر انبیاء کرام کی امامت ہوئی اور سارے نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. اور حضور نے فرمایا حدیث میں کہ میں نے اس براق کو اس کنڈے سے جا کر باندھ دیا کہ جس کنڈے پر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ میں. مسجد اقصیٰ وہی ہے فلسطین میں نا آج کل، شام کے علاقے میں، وہ مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور تمام انبیاء کرام وہاں پر جاتے رہے. اس جگہ پر وہاں کنڈا تھا جس کو کہتے ہیں کڑا، اور وہ کڑا جو ہے احادیث میں محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ اس کڑے کو بعض محدثین نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے کہ لوگ وہاں پر اس کڑے کے پاس جا کر برکت کے حصول کے لیے نفل نماز پڑھا کرتے تھے. لوگ رہنے والے وہاں کے کہ یہ وہ کڑا ہے، دیکھیں نا، برکت کا حصول کا جس کا عقیدہ ہوتا ہے تو وہ تو یہاں تک جاتا ہے، اور جس کا عقیدہ نہیں ہوگا وہ تو کہے کچھ بھی نہیں ہے. وہابیہ ذہن کے جو لوگ ہوں گے، وہابی عقیدے کے، وہ برکت کے قائل تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے رسول کو اپنے جیسا بھائی سمجھتے ہیں، تو وہ ان کی منسوب چیزوں کو کیسے برکت کا حصول سمجھیں گے؟ تو لہٰذا یہ انہی کا عقیدہ ہوگا جن کو اللہ نے ایسا شرف بخشا. تو محدثین نے فرمایا حدیث کی کتابوں میں جب یہ ذکر آیا ہے نا جہاں جہاں کہ اللہ کے رسول فرماتے میں نے اس کڑے سے براق کو باندھ دیا جہاں انبیاء کرام اس کڑے سے باندھا کرتے تھے جانوروں کو، سواریوں کو. تو محدثین نے جن جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا وہاں جانے کا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کڑے کی زیارت کی ہے کہ وہاں پر لوگ کھڑے ہو کر نفل نماز ادا کیا کرتے. اے اللہ، اس کڑے سے تیرے نبی پاک کا سواری کا جانور بندھا ہوا تھا، ہمارے لیے یہ بھی قابل تعریف ہے، قابل تکریم ہے، قابل تعظیم، کیونکہ ان سے منسوب ہے حصول برکت کے لیے. پھر اس کے بعد جو سفر ہوا ہے وہ ایک کہا گیا کہ ایک زینہ ہے، زینہ سیڑھی جس کو کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں. پھر وہ سفر حضور کا ہوا آسمانوں پر، اور پہلے آسمان سے لے کر اور 7 آسمان تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا. جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور ہر آسمان پر نبی موجود تھے، جو یہاں تھے وہ وہاں بھی تھے، سب اللہ کے حکم سے تھے، اور سب نے حضور کا استقبال کیا، مرحبا یا محمد، مرحبا مرحبا. ہر ایک آسمان پر، کسی آسمان پر کوئی نبی، کسی آسمان پر کوئی نبی، پہلے پر کوئی، دوسرے پر کوئی، چوتھے پر کوئی، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک جب اللہ کے رسول پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، بیت المعمور ہے، اور وہ وہاں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام فرمائے. اور وہاں پر فرشتوں کا ایک ہجوم ہے، فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر نئے نئے فرشتے آتے رہتے ہیں وہاں پر. ایسا نظارہ دیکھا اللہ کے رسول نے.
اور یہ جو چلتے چلے گئے حضور تو سدرۃ المنتہا چھٹا آسمان ہے، وہاں پر اللہ کے رسول پہنچے، اور سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے لیکن اس کی شاخیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ وہاں پر جب پہنچے سدرۃ المنتہا پر تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اب یہاں پر میری پہنچ ختم ہو گئی، میری رسائی، میرا ایکسس صرف یہاں تک تھا، اس کے آگے اگر میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، کیونکہ اس سے آگے جو پھر وہ پھر اللہ ہی کی مرضی کی بات، میرا تو صرف دوڑ یہاں تک ہے۔ چنانچہ پھر رف اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور پھر وہاں سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام عرش عظیم تک جا کر پہنچے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہو سکتا ہے، اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ خواب میں روحانی معراجیں اس کے علاوہ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ معراج ایک نہیں ہوئی، کئی ہوئی ہیں، لیکن وہ خواب میں ہوئی ہیں وہ روحانی ہوئی ہیں، ان کو روحانی معراج کہو۔ یہ جو معراج جس کو ہم مناتے ہیں اس رات میں، شب معراج جس کو ہم کہتے ہیں، 27ویں رات رجب المرجب کی، فرماتے ہیں کہ یہ رات اور یہ شب معراج اور یہ واقعہ جو یہ بیداری کا واقعہ ہے، یہ روحانی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے بعبدہ، اور عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں ہوتا۔ تو آپ روحانی معراج نہیں کہہ سکتے اس کو آپ جسمانی معراج کہیں گے حالت بیداری میں۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور کو ہوا تو اس پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ سر کی آنکھوں سے ہوا ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں، سر کی آنکھوں سے ہوا ہے۔ باقاعدہ آپ نے اپنی ظاہری چشمان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا مشاہدہ کیا۔ اچھا آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہر بندہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار کرے گا، مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا، کس کیفیت میں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مسلمان کو بھی ہوگا دیدار نصیب، مگر وہ اس کے مرنے کے بعد ہوگا، روز قیامت میں ہوگا اللہ کا دیدار۔ تو اگر ہر مسلمان یہ دیدار کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو سردار انبیاء ہیں، وہ تو حبیب محبوب خدا ہیں، ان کی کیا بات؟ تو ان کو اگر دیدار نصیب ہوا تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ اسی لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو نغمہ لکھا ہے، سال میں ایک بار ہم پڑھتے ہیں، اللہ و رسول کی پیاری ملاقات ہے، اللہ پیاری ملاقات ہے، میرا کی رات ہے، میرا کی رات ہے، اللہ میرا کی رات ہے، میرا حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، حسن وہ نور ذات ہے، معراج کی رات ہے، میرا حق کا ظہور ہے، نور علی نور ہے، ذوق سرور ہے، دل رشک طور ہے، جس پر نثار یہ ساری کائنات ہے، میرا رات ہے، میرا ہے، اللہ رسول کی ہے، میرا حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، میرا کی رات ہے، فرش سے تا عرش اس شب کی دھوم ہے، انس و ملک کا بھی ہر سو ہجوم ہے، محبوب یکتا کی آئی بارات ہے، میرا رات
ہے میرا، ہے اللہ رسول کی معراج کی رات ہے میرا، ہے حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، معراج مومن سلوک نماز ہے، مومن کے سجدے میں ظاہر یہ راز ہے، در اصل امت کے بخشش کی بات ہے، معراج کی رات ہے میرا، ہے اللہ رسول کی پیاری، ہے میرا، ہے حسن صفات میں وہ نور ذات ہے میرا۔ نماز کا ذکر آ گیا یہاں ان اشعار میں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امت محمد رسول اللہ کو معراج کی رات کا جو بہت بڑا تحفہ ملا ہے وہ نماز ملی ہے، 5 وقت نماز، حالانکہ نماز فرض ہوئی تھی 50 وقت، 50 وقت تو دوڑیں لگ جاتی ہے نا اگر ہوتی تو، بتاؤ 5 وقت بھی اللہ ہی توفیق دے دیتا ہے، اللہ ہی توفیق دے دیتا ہے، ورنہ تو 50 وقت ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 50 وقت فرض ہوئی اللہ کی طرف سے نماز، وہاں پر جب اللہ کے پاس آپ پہنچے تو جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور معراج میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فرماتے حضور کہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، عبادت بندگی میں تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا محمد آپ کو یہ نماز کا تحفہ ملا ہے 50 وقت کا، لیکن میں نے اپنی امت کو آزما لیا ہے کہ ان سے نمازیں جو ہے نا 2 وقت کی بھی مشکل تھی، تو 50 وقت کی امت کو آپ کو بھی مشکل پیش آئے گی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور جا کے وہاں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ اس میں کچھ تخفیف کر دیں آپ، 50 وقت تو زیادہ ہے۔ تو حضور واپس گئے، حدیث میں ہے، اور جا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے نماز کم کر کے 40 کر دیا۔ پھر واپس لوٹے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی یا محمد یہ بھی زیادہ ہے اور جائیے، پھر گئے حضور، پھر گئے تو اور کمی کر دی اللہ نے، پھر آئے، حدیث پاک میں تیسری بار پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے اور کم کرائیے، حضور نے فرمایا یا موسیٰ اب مجھ کو کچھ لاج آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، یعنی مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بار بار جا کر کمی کی درخواست کروں اللہ سے۔ لیکن جب حضور تشریف لے گئے اور عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی کہ میرے حبیب اب یہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا بس یہ ہے، لیکن مجدہ خوشخبری یہ سنائی کہ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا 50 کے بدلے میں 50 میں تخفیف کر کے کمی کر کے 5 کر دیے، مگر خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی امت اگر یہ 5 وقت نماز پڑھ لے گی تو ثواب 50 وقت کی نماز کا لے لے گی۔ تو کیا یہ بھی ہمارے لیے کم بات ہے؟ ہم آج 5 وقت نماز پڑھیں ہیں اور 50 وقت کی نماز کا ثواب ہمارے نام اعمال میں اللہ ڈال دے، تو کیا اس پر آپ کو کوئی کمی لگ رہی ہے؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ حضور نے حدیث فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی مجھے تو معراج ہوئی اللہ کے پاس جا کر، اور میری امت کو معراج ہے نماز کے اندر مشغول رہ کر، کہ وہ جب نماز میں مشغول ہوگی تو سمجھو یہ ان کی معراج ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، ہے نا، عروج سے لفظ بنا ہے۔ اے قادری علمی ذوق دعا میں، رحمت اللہ علیہ والد ماجد کا لکھا ہوا یہ نغمہ ہے، نغمہ معراج النبی، جو آپ خود بھی پڑھایا کرتے تھے، ہر سال پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، اور ہم سال میں ایک بار ہی پڑھتے ہیں نا، یہ تو
معراج شریف تو سال میں ایک بار آتی، تو سال میں ایک بار پڑھنے میں کیا ہے؟ اے قادری علمی ذوق دعا میں، ہر قادری کے بس مدعا میں، سر خدا کی مخفی یہ بات ہے، معراج کی رات ہے، میں اللہ رسول کی رات ہے، معراج حسن صفات میں وہ نور ذات ہے، معراج کی رات ہے، معراج کی رات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے خدا کے نبی تم پہ لاکھوں سلام، اے فخر شیخ و سبی تم، فخر شیخ و شیخ و سبی یعنی جوان اور بوڑھا، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں اور سبی جوان کو۔ اے خدا کے نبی تم پہ لاکھوں فخر شیخ و سبی تم، حق نے معراج کا تم کو رتبہ دیا۔ جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا سلام جو آپ نے خود پڑھا اور پڑھایا۔ حق نے معراج کا تم کو رتبہ دیا، ایسی عزت ملی تم پہ، اے خدا فخر شیخ و سبی، عرش اعظم پہ فضل خدا سے تمہیں، عرش اعظم پہ اللہ کے فضل، عرش اعظم پہ فضل خدا سے تمہیں خاص رویت ہوئی تم پہ لاکھوں سلام، اے خدا فخر شیخ جان و مال اپنا سب تم پہ قربان کریں اور کہیں یا نبی تم پہ لا، اے خدا امین امین فخر شیخ سبی، تم نہ ہوتے نہ ہوتی خدائی عیاں، آپ نہ ہوتے تو خدا کی خدائی نہ ہوتی، سب کچھ آپ کا صدقہ ہے۔ تم نہ ہوتے نہ ہوتی خدائی عیاں، تم ہو سر خفی تم پہلا، اے خدا فخر شیخ کہتے ہیں جان و دل سے بڑے شوق سے آپ کے امتی تم پہ
اے خدا درد دل کی دوا اور دعا کی دعا، درد دل کی دوا اور دعا کی دوا، درد دل کی دوا اور دعا کی دعا، بس یہی ہے یہی تم پہلا اے خدا فخر شے ہے غلام حزین رحمت اللہ علیہ نور اللہ عمر قدو، ہے غلام حزین کا وظیفہ یہی، ہمارے مرشد پاک نے ہم کو یہ وظیفہ بھی بتایا، ہے غلام حزین کا وظیفہ یہی، یا نبی تم پہلا، یا نبی اے خدا فخر شیخ ہو سبھی کو سلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب اللہ کے حبیب محبوب دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد واپس تشریف لائے آن کی آن میں، تو ام ہانی سے یہ فرمایا جن کے گھر سے آپ تشریف لے گئے تھے کہ مجھے ایسا ایسا پیش آیا سفر اور ایسا واقعہ۔ ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ لوگوں سے اس کا ذکر مت کیجئے کیونکہ وہ مانیں گے نہیں اور آپ کی تکذیب کریں گے، انکار کریں گے، بیعت بھی کریں گے، آپ مت کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ شرف بخشا ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو جیسا میں نے شروع بیان میں عرض کیا تھا نا، کچھ لوگ تو سن کر مرتد ہو گئے، مانا ہی نہیں، اور جو کفار پہلے سے تھے، مشرکین کفار تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ تصدیق کے لیے گئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ ابا بکر آپ کے دوست، آپ کے رسول آج یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرا دی اور وہ واپس بھی تشریف لے آئے، کیا آپ مانتے ہو اس بات کو؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں مانتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر عقل والے نہیں تھے کہ ہر بات کو عقل سے تولیں گے، وہ تو عشق والے تھے، ان کے دل میں تو عشق بھرا ہوا تھا نا اللہ کے رسول کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ تو حضور صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات تم سے کہہ دیتے میں اس پر بھی ایمان رکھتا۔ تم تو یہیں تک کی بات کر رہے ہو نا، اگر اس سے بڑھ کر بھی کچھ کہتے نا تو میں اس کو بھی مانتا، کیونکہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے۔ چنانچہ آپ کا لقب ہو گیا صدیق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابوبکر آپ صدیق ہو کیونکہ آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، آج سے آپ صدیق ہو گئے ہو۔ تو آج کی رات کی محفل کا اختتام ہے اور اس وقت دعا کا موقع ہے۔ سلام بھی ہم نے پڑھ لیا، دعاؤں میں جن جن لوگوں نے جہاں جہاں سے عرض کیا ہے دعاؤں کی، جو موجود ہیں وہ بھی اور جو کسی وجہ سے حاضر نہیں وہ بھی،
ان سب کو اس دعا میں شریک ہم کریں گے۔ جمعیت قادریہ اور قادری مسجد کے اخراجات کے حوالے سے خادمین حاضر ہوتے ہیں تعاون خیر کے لیے آپ کے پاس۔ اگر اللہ توفیق دیتا ہے آپ کو تو آپ اس میں فراخ دلی کے ساتھ حصہ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو نبی پاک کے صدقے میں فراخی عطا کرے۔ آج کی نظر و نیاز میں جن حضرات نے اور خواتین نے حصہ لیا ہے ان حضرات میں عبد القادر مستان قادری اور وسیم قادری اور یوسف قادری اور احمد بھائی، انہوں نے آج کے نظر و نیاز میں حصہ لیا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ نیاز پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو فراخی عطا کرے۔ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان کو اللہ تعالیٰ کشادگی عطا کرے، ان کو خیر و برکت عطا کرے، آمین۔ تنگ دستی سے بچائے، اللہم ربنا آمین۔ اور جنہوں نے بیماریوں کے لیے عرض کیا ہے، شفا کے لیے نام نہیں لے سکتا سب کے، اللہ ان سب کو شفا عطا کرے۔ اور جنہوں نے مغفرت کے لیے عرض کیا ہے اپنے لواحقین کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جنہوں نے پریشانیاں دور ہونے کے لیے عرض کیا ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جنہوں نے ملازمت اور کاروبار میں کامیابی کے لیے عرض کیا ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے، رزق میں کامیابی عطا کرے، روزی میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ اور جنہوں نے عدالتی مقدمات میں کامیابی کے لیے عرض کیا ہے، قید و بند سے رہائی کے لیے عرض کیا ہے، اللہ ان کے لواحقین کو، ان کے بچوں کو قید و بند سے آزاد فرمائے، آمین۔ مغفرت کی دعائیں ہیں بہت ساری، میں نے بھی عرض کر دیا، سب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ صحت کی دعائیں، اللہ سب کو صحت عطا کرے، جو اسپتالوں میں، جو گھروں میں مجھ گنہگار سمیت، اللہ سب کو شفا دے، اللہم ربنا آمین۔ جو اس شہر میں ہیں، بیرون شہر میں ہیں، بیرون ممالک میں، انہوں نے بھی پیغامات کے ذریعے عرض کیا دعا کے لیے، اللہ آج کی رات اس دعا میں ان کو شامل فرمائے اور ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین، اللہم ربنا آمین۔ بچے بچیوں کے نیک رشتوں کے لیے جنہوں نے بھی عرض کیا جہاں جہاں سے، اللہ ان کے بچے بچی کو نیک جوڑا عطا کرے، نیک صحیح العقیدہ رشتہ عطا کرے، اور خاص کر ہمارے جو لے لقاں ہیں ان کے بچے بچیوں کے گھروں کا اللہ آباد فرمائے، جلد سے جلد نیک رشتے عطا فرمائے، آمین۔ آپس میں جہاں نا اتفاقی لڑائی جھگڑا ہے جنہوں نے عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لڑائی جھگڑوں سے بچائے اور ان کے جھگڑوں کو دور فرمائے، ان کو اتفاق محبت عطا فرمائے، آمین، اللہم ربنا آمین۔ نثار قادری ہمارے لڑکا ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے ابھی اسی ہفتے میں، پچھلے ہفتے میں، دل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے۔ خیر النساء قادری جو ہمیشہ عرض کرتی ہیں اور قادری مسجد میں حصہ لیتی ہیں، تعاون خیر کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے، بینائی عطا فرمائے، آمین۔ دکان کے لیے جنہوں نے عرض کیا، اللہ ان کو دکان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور جنہوں نے قرآن مجید کی صورتیں پڑھی ہیں اور قرآن مجید بھی ختم کیا ہے، اللہ ان کی طرف سے قبول فرمائے اور ان کے لواحقین کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اللہم یا رب العالمین۔ تمام حضرات 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورۃ الفاتحہ تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی
وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وابنه سيدنا الشيخ الغوث الأعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یا الہ العالمین، صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ. یہ میرے جد امجد کی لکھی ہوئی دعا جو آپ نے خود پڑھی بھی اور ہم بھی آج تک پڑھ رہے ہیں. اللہ تمام اہل حلقہ، تمام حامیان قادری مسجد کے حق میں قبول فرما اور ان کو اللہ سچا حامی بنائے اور اس قادری مسجد کی خدمات میں ان کو ہمیشہ آگے آگے رکھے. اللہ خدمت ہمیشہ پیسوں سے نہیں ہوتی کہ کوئی یہ سمجھے کہ مال ہی خرچ کرنا ہوگا، نہیں، مال اپنی جگہ ہے، لیکن دامے درہمے قدمے سخنے فارسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ دامے درہمے یعنی پیسے روپیے پیسے سے، اور قدمے قدموں سے، کہ اگر کہیں چل کے جانا پڑے نا قادری مسجد کے لیے تو مرید کہے کہ میں حاضر ہوں، بتائیے کیا کام ہے میرے لیے، تو ہے بات صحیح. سخنے کہیں بولنا پڑ جائے کہ ہماری زبان ہلانے سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو کہے میں حاضر ہوں، کیا کام ہے میرے لیے بتائیے آپ. کیوں کہ میں جانتا ہوں میں کہ اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ کی خدمت کا اجر و ثواب کیا ہے. میرے جد امجد نے اشعار لکھے، قادری مسجد عجب دربار ہے. دیکھیں باہر آپ آتے ہیں نا جب تو مسجد کے گیٹ میں جب داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر چاروں طرف یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. کتنے زمانہ پہلے لکھے ہوں گے. قادری مسجد عجب دربار ہے جس کا ہر گوشہ بہشت آثار ہے، حلقہ ذکر خدا بھی ہے یہاں اور نعت احمد مختار ہے. قادری مسجد ہے جامع قادری، عاشقوں کو قادری دربار ہے. خدمت مسجد، یہ شعر سنانا مقصود ہے مجھے، یہ شعر سنانا مقصود ہے جس پر میرا ایمان ہے، میں چاہتا ہوں سب کا ہو جائے. خدمت مسجد غلام قادری وہ کریں جن پر خدا کا پیار ہے. سبحان اللہ. تو کاش کہ آپ میں سے کوئی آ کر کہے کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتا دینا آپ، کیونکہ میں نے کہا نا ہر کام روپے ویسے سے نہیں ہے نا. کسی کا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، یہ خدمت تو میں تیار ہوں، نامہ اعمال میں ثواب لینے کے لیے، جنت لینے کے لیے مجھے بتائیں. تو ہم تو رات دن پریشان رہتے ہیں یہاں کاموں کے لیے. میں تو خود جاتا ہوں دفتروں میں یہاں وہاں. ہمیں تو قادری مسجد کا یہ حصہ ہی نہیں بلکہ راستوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، سڑک کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے. میرے پاس کوئی آ کے بیٹھے تو سن کر اس کی عقل بھی حیران ہو اور ہو سکتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلے کہ آپ اتنا پریشانی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. تو کاش کہ کوئی اللہ کے بندے بھی ایسے ہوں نا تاکہ وہ کہیں کہ ہمارے لیے بھی بتائیں کیا کام ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو دیکھیے یہ دعا ہے نا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دو جہاں دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ. اللہم ربنا آمین. یا اللہ پاک شب معراج النبی کی حاضری کو خواتین و حضرات سب کی طرف سے قبول فرما. یا اللہ جو کچھ آج حمد باری تعالی، نعت شریفہ، درود و سلام، تلاوت قرآن، بیان، واقعات قرآن سے حدیث سے بیان کیے گئے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، نظر و نیاز پیش کی گئی ہیں، یا اللہ یہ سب قبول فرما. جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. حضور کے تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. ہمارے مرشدان اعظام کی ارواح پاک کو ثواب پہنچا. ہمارے عزیز و اقارب پیر بھائی بہنیں جو تیرے پاس پہنچے ہوئے ان کی ارواح کو ثواب پہنچا اور ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما. یا اللہ میں اس قادری مسجد اور خانقاہ قادریہ کے ساتھ عملی طور پر خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرما.
اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جو جو اس قادری مسجد میں خدمات انجام دیتے ہیں، کارکنان فی سبیل اللہ، اور جو جو اہل حلقہ خدمات انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان سب کو شاد رکھ، آباد رکھ، دونوں جہان میں ان کا بیڑا پار فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، اور آمین۔ یا اللہ مرشدین کرام کی خوشنودی ان کو نصیب فرما، اپنی رضا ان کو عطا فرما۔ اللہم یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار۔ یا اللہ ایسی مبارک رات ہم کو آئندہ بھی نصیب کر، اور اگلی جو راتیں آنے والی ہیں، آئندہ جو مہینے، شعبان کا مہینہ شب برات، رمضان کا مہینہ شب قدر، یا اللہ یہ راتیں بھی ہم کو نصیب کر، اور اسی طرح محفل میں عشاء کے بعد سے لے کے اس وقت تک ہم کو حاضری کی توفیق عطا۔ اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ اگر کسی کی کوئی تمنا، آرزو جو میرے زبان پہ آنے سے رہ گئی ہو، تو عالم الغیب ہے، آج کی محفل میں جو حاضر جو غائب، ان کی تمنا نیک اور ان کی نیک آرزو، ان کی نیک مراد اپنے حبیب کے صدقے میں پوری فرما دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم ہر گھر میں زوجین میں اتفاق محبت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں میں سے جو جو بیمار ہیں گھروں میں، ان کو شفا عطا کر، موذی امراض سے بچا، لا علاج امراض سے بچا۔ اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جتنے حلقہ مجھ گنہگار کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غائبانہ بھی، مجھے یقین ہے اور مجھے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے مجھ کو چلا رہا ہے۔ یا اللہ ان کی دعائیں مجھ فقیر گنہگار کے حق میں قبول فرما لے، ان کی ہر دعا قبول فرما لے۔ اللہم یا رب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ صلی اللہ تعالی۔ ہمارے عبد الوحید صاحب قادری مولانا بیمار ہیں، آج تشریف نہیں لا سکے، ان کا فرزند آیا ہوگا، ان کی اہلیہ کا بھی ایک ہفتے قبل کی بات ہے انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی اس وقت دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ عبد الوحید قادری صاحب کو صحت کاملہ عطا کرے، شفاء عاجلہ عطا کرے۔ اللہم یا رب العالمین۔ یہ مثالیں ہیں، مثالیں کئی مریدین ہمارے ایسے گزرے ہیں جن کو میں گن سکتا ہوں کہ وہ آخری دم تک مضبوط رہے، یعنی کہیں فرار نہیں ہوئے، کہیں بھاگے نہیں، کہیں غافل نہیں ہوئے، بلکہ لگے رہے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ عبد الوحید مولانا قادری صاحب، یہ بھی میرے بچپن سے میں نے ان کو دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی تک باقاعدہ لگے ہوئے ہیں، رابطہ رہتا ہے، جب موقع ہو جاتا ہے آ بھی جاتے ہیں، ورنہ فون پر رابطہ رہتا ہے۔ چنانچہ ایسا جذبہ اور ایسا شوق اللہ تعالیٰ ہر اہل حلقہ کو نصیب کرے، آمین۔ اور جو جو لوگ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے درد میں شامل ہیں اور میری ٹینشن میں شامل ہیں، میری پریشانیوں میں یہاں پر ساتھ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔ مزار شریف پر حاضری ہوگی دعا کے بعد، اور پھر محفل کا اختتام ہے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ